سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان یا ارحم الراحمین ارحم بحق یاسین سبحان اللہ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک جمعۃ المبارک کا برکتاں کا دن ہے اور سفر کا مہینہ جڑا وہ گزر رہا یہ وہ مہینہ سفر المظفر جس کی آخری تاریخ حضور نبی پاک کو بیماری لائق ہوئی اور اس بیماری نے اللہ پاک کے کو پہنچا دیتا اگلا جڑا طلوع ہونا مہینہ اس کا نام ربیع الاول ہے سبحان اللہ اس مہینے میں آپ اس دنیا کا تشریف لے آئے اور اس مہینے میں اللہ پاک سب اس مہینے میں یہ دعائیں اور احترام کرنے کی توفیق دے آمین آمین اور جڑا کہ بہت زیادہ اس کا مبارک مہینہ آیا اللہ پاک کو بھی سمجھ نصیب آمین میں تو ہمیشہ دستا رہا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہو سکتا اگر ذہن دے وچ آ گئے تو اس کا عمل کرو تو اللہ پاک تم کامیابی عطا فرمائے خوش اور اللہ پاک ہم سے تیرا کرنے کی توفیق دیے آمین تواڈے سامنے میں قرآن پاک کی چھوٹی جی آیا مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہی کام دساں اور اس کے متعلقات سمجھنے کی کوشش کرساں سبحان اللہ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا سبحان اللہ انہاں لوکاں دی یہ گل ہے اللہ پاک فرماندے ہیں جڑے من راضی کرن واسطے اپنی زندگی دی بازی لا دے سبحان اللہ اپنی زندگی دی ہر کوشش کر دیں اپنے مال دا ہر ذرہ اللہ دی راہ تے دے دیں سبحان اللہ اور اپنے جڑے انتہائی قیمتی چیز سکونے زندگی کو بھی میری خاطر قربان کر سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں لوکاں دا ذکر اس قرآن پاک دی آیت وچ کیتا گیا اللہ پاک سانوں انہاں دی خاطر بن دی آمین آمین والذین جاہدوا فینا جاہد دا معنی تان دسنا اور میں جڑا ترجمہ کیتا تان دسیا حقیقت وچ وہی ترجمہ لیکن دی تفصیل تھوڑی جی دس دینا میں نے ترجمہ یہ کیتا کہ جڑے اپنی آخری کوشش خرچ کر دیں میں راضی کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ فی نام کے لفظ آئے اور یعنی ساری ذات دے وچ اپنی ذات نو پہنچاؤن دے واسطے اپنی ساری کوششاں خرچ کر سبحان اللہ تو بڑا سونا جاتا ہے مشرق نے آخیا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے سبحان اللہ کہ دانا خاک میں مل کر گلو گزار جتنے توڑی ہیں اندر دی میں مردی نہیں کسی بھی انسان دی اس ویلے تک اللہ پاک دی ذات جلوی اس دے آندے سبحان اللہ اپنی میں نو مار دین دن اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اللہ پاک انہاں دی ذات دے اندر حضور کرنا سبحان اللہ پھر وہ جدہ بھی اشارہ کرن جدو بھی تکن جیڑی بھی گل کرن وہ گل قابل قبول ہوتی ہے سبحان اللہ حدیث قدسی کے اندر نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ بندہ میری راہ وچ کوشش کردیاں کردیاں میں راضی کرن دی کوشش کردیاں اس جائی تک پہنچ جاندہ اکون بصرہ یبصر بہ میں دی نگاہ بنانا جس سبحان اللہ سبحان اللہ اکون بصرہ یبصر بہ اللہ پاک یہ خود حدیث قدسی کے اندر ارشاد کا فرمانا
کہ بندہ نوافل پڑھن نال میرے قریب ہونا، یعنی نوافل تو مراد ہر چنگا کام ہے، کوئی شک صرف نفل ہی نہیں بنید کے پڑھتے رہو، باہر نکلو تو سارے ملک دیا چوریاں کر لو، سارے ملک نال دھوکھا دہی کرو، انہاں نفلوں کا کوئی ثواب نہیں، جتنے توڑی تسی ہر کام خدا دی مرضی دے سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں نفلوں کا ثواب نہیں ملن لگا۔ اس واسطے جیڑا اپنی پوری کوشش کرتا میں راضی کرن واسطے ہے، حدیث قدسی کے اندر آندا کون بصر ہو یبصر، سبحان اللہ پھر وہ دی نگاہ میں بن لینا جس نال ویکھ، سبحان اللہ سبحان میں اللہ دسو میں جس دی نگاہ اللہ پاک دی ذات ہو غلط پاسوں دیکھ سکتی نہیں او اگر کسی پہاڑ تے نظر پائے تو پہاڑ سونے کا بن سکتا یہ نہیں بن کوئی سکتا، شک نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ پاک دی نگاہ نال اگر وہ ویکھدا تو اللہ پاک تے جس طرح چاہے فرمائے کون فیکون، کوئی شک نہیں میں فرمانا ہو جا تو ہو جاتا۔ اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیجا نبی پاک دیکھو، سبحان اللہ ارشاد الہدا دے اندر یہ جڑا میں تمہیں بیان سنانے لگا موجود ہے، تفسیر کبیر کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا جبریل امین میرے پیارے رسول دے کول حاضر ہو، سبحان اللہ اور حاضر ہو کے تے گل انہوں دس حاضر ہوندے سلام عرض کردے مرادن یا رسول اللہ ان اللہ یکرمک السلام، اے اللہ دے خالص رسول اللہ پاک تواڈے تے اپنا سلام دے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہر کیا بندے تے سلام اللہ پاک بھیجدا نہیں، جڑے اپنی زندگی دیاں تمام تر کاوشاں اللہ راضی کرن واسطے لا دیندے کوئی شک نہیں سبحان اللہ اس لیے جبریل نو حکم آندا جاؤ انہاں میری خوشخبری کر، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک نے اعلان حق کرن تو پہلے تسی تفاسیر سیر دیاں کتاباں تاریخ دیاں کتاباں مستند چاہ کے پڑھ لیو، کیا غار ہرا دے وچ بندگی کردے ہو، سبحان اللہ ہفتے دی 2 ہفتے دی کدی کدی مہینے دی تھوڑی جی خوراک لے کر چلے جاندے آئے اور اتھا اپنے رب دے کے سجدہ رہے دو، سبحان اللہ کسی بھی اس کائنات بھی محنت تو بغیر نہیں پایا، کوئی شک جہاد تو بغیر نہیں پایا، جہاد کا بھی تو مانا دساں کہ حقیقی کا مانا کیا ہے، لیکن یہ نال ضمنی واقعات سنانا اللہ پاک نے جس لئے نبی پاک نے راضی کر لیا تو اس لئے جبریل امین حکم آیا جا ہن میری وہی اس پاک سینے تے نازل کر، سبحان اللہ سبحان اقرا اللہ باسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ اس تو شروع آیا قرآن پاک، یہ پہلی وہی نازل ہوئی مستند روایات بھی آئی کہ غار ہرا دے اندر وہ کتاب جڑی ہے جس کتاب نے ساری دنیا ناجز کر دیتا، کوئی شک اس کا پہلا جملہ اس تاریخ غار دے اندر نازل ہوا، کیوں اتھے ایک اللہ دا بندہ ہے سبحان اللہ جس ہم نے رب نو راضی کر لیا، کوئی شک جس دے بارے رب فرمایا کون بصر ہو یبصر بہی، میں اودی نظر بن جانا جدوں وہ ویکھدا، سبحان اللہ میری نگاہ نال ویکھدا تے جڑا خدا دی نگاہ نال ویکھے اس لے نہ پہاڑاں دی مجال ہے نہ سمندراں دی مجال ہے نہ جنگل دے اندر دی مجال ہے نہ کسی ظالم تے جابر انسان دی مجال کوئی ہے، شک کیونکہ اس نگاہ دا مقابلہ نہیں کیتا جاتا، کوئی شک اور اقبال نے بڑی دانائی نال آکھیا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، سبحان اللہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بڑی کیا، نگاہ بھی شوخی نہ ہوئے، ایک نظر کرم فرما کے کسی دی قسمت کوئی سوار نہ دے تو پھر اس نے کوئی مرشد تے منگا نہیں، کوئی شک تو جس تے بھی نگاہ کرم نہ فرمائی سنگ پہ ڈالی نظر لالے بدخشاں، سبحان اللہ اس مرشد اعظم نے سنگ پہ ڈالی نظر لالے بدخشاں کر دیا، اس نے ظلمت میں قدم رکھا چراغاں کر دیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاہیے نعرہ حیدری یا علی علماء اہل سنت زندہ باد تو میرے نبی معظم نے تواڈے مرشد پاک میرے مرشد پاک نے غار ہرا دیا خلقاں تے اپنے رب نو راضی کیتا، سبحان کہ اللہ اللہ پاک نے اندر دامن بھریا نہیں، کوئی شک نہیں این بھریا کائنات وچ کسے نے نہیں، کوئی شک نہیں اور اس ویلے جبریل امین نو حکم آیا جا تے میرے اس پیارے نبی دے منور سینے تے نازل کر اقرا باسم ربک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ اپنے رب دے نام نال جے ساری مخلوق پیدا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اے آیات نازل ہو گئی ہیں غار ہرا دی تنہائی خلوت اور اندھیرے دے اندر،
اس روشنیاں دی لوڑ نہیں کیونکہ وہ ساری کائنات نوں روشن کرتا کوئی شک نہیں اس نے دل چاہیے جڑا دل صاف ہو سبحان اللہ جڑا دل روشن ہوئے بلو بڑے نہیں چاہیے مال تماڑیاں نہیں چاہیے سونے بندے بھی نہیں چاہیے اس میں چاہیے دل پاک اور سبحان اللہ پاک اور صاف دل کے سینے جو ہے اسے نہیں کرا بسم ربک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے اپنی ساری کوشش خرچ کر دیں زندگی دی بازی لا دیں خون دا آخری قطرہ میرے راہ وچ بہا دیں اپنے مال دا آخری ذرہ میرے راہ وچ لٹا دیں اور اپنے سکون نو حرام اور برباد کر دیں صرف اس واسطے کہ میں تے راضی ہو جائیں سبحان اللہ دے بارے میرا رب فرماندا والذین جاہدوا فینا جڑے سن راضی کرن واسطے اپنی زندگی دی بازی لا دیں کیا اسی انہاں دا دامن خالی چھوڑ دیا نہیں لنہدینہم سبلنا نہ اسی مربے انہاں دینے ہاں نہ اسی سونا انہاں دینے ہاں نہ اسی انہاں خوبصورت عورتاں دینے ہاں نہ سارے جہان دی بادشاہی دینے ہاں بلکہ کیا کرنے ہاں انہاں سیدھا اپنے راہ تے لے سبحان اللہ سبحان اللہ گویا اس کائنات میں سب تو قیمتی ورثہ کیا ہے وہ راہ جیڑا راہ اللہ پاک دی ذات ہی طرف ہے کوئی شک نہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس کی سن روایت کر دیں بڑے جلیل القدر لوگ نے جنہوں نے کوئی مقابلے نہیں کر سکتا آپ ارشاد فرماندے کوئی والد کوئی والدہ اپنے بچوں جڑا سب تو زیادہ عطیہ عطا فرماندا قیمتی عطیہ کردا قیمتی ورثہ اپنے بچے دیندا نہ سونا نہ چاندی نہ مربے نہ زمین ہے وہ صرف یہ کہ اس کی نیک تربیت جڑی کردا وہ شخص ہے سب تو زیادہ سبحان اللہ جس نے اپنے بچے اللہ دی راہ تے چلا دیتا اسی سب تو قیمتی ورثہ سناتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہاں چیزاں اگر ڈھونڈو نا تو ان کائنات تے کوشے ملدیاں وہ لوگ جنہاں اپنی اولادین سیدھے راہ تے لایا زمانہ انہاں نبی اسلام دے کردا سبحان اللہ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں لیکن جنہاں لوکاں نے اپنی اولاد نوں غلط راہ تے لایا انہاں دیاں قبراں تاجی پہ لتر لگدے نال کان بھی لتر کوئی شک نہیں کوئی شک اس واسطے کوشش یہ کرے اللہ پاک تواڈے تے رحم فرمائے کرم فرمائے مہربانی فرمائے اللہ پاک تو سیدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آمین میں ہن جہاد دا صرف تو نام تھوڑے جہا دسنا تے میں تو حدیث ہو کے سناندا اس پہلے تو سنا نہیں نبی پاک دے کول حضور نبی کریم دے کول جبریل امین حاضر ہوندے کیونکہ نبی پاک نے اپنی آرام اور سکون دا آخری جڑا حصہ وہ بھی اللہ دی راہ تے خرچ کیتا سبحان اللہ انہوں نے کسی چیز دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ راضی ہو گیا کوئی شک تے جبریل امین آقا دے ان اللہ یکرمک السلام اے پیارے رسول اللہ پاک تے میں حکم ہے کہ جا کر ان دسو میں اپنا سلام تو سبحان اللہ سبحان اللہ اس نال عزت تعالی کون ہو سکتا ہے جس اللہ پاک اپنی سلامتی کوئی بھیجے شک نہیں سلام علی ابراہیم سبحان اللہ کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین سبحان اللہ اللہ فرمایا میری سلامتی ابراہیم تو ہے کیا ہنیا ہو گئی آئی نہیں اسماعیل دے پتر قربانی کرتا سبحان اللہ اسماعیل دے پتر حضرت ایمون بے لکو بے آپ ہو گیا لکو تک سہراوی اللہ دی ذاتی خاطر چھوڑ دیتا کوئی شک اور جس نے نارے نمرود نو قبول کیتا اس واسطے میرا رب میرے طرح سبحان اللہ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہیں سبحان اللہ ابراہیم کا ایمان میں کدھر رہا میرا رب ہی دیتا ایمان کوئی شک ان اللہ یکرمک السلام اے محمد اے نبی محمد اللہ پاک تہاڈے سلام کیا میں بھیجدا نال ہی اللہ پاک نے کہ ارشاد فرمایا او جبریل امین عرض کر دیں کہ ان اللہ تعالی یقول لو تحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا تكون معك حيث ما شئت اے میرے نبی محمد اگر پسند کرتے ہو تو میں پہاڑاں حکم دینا ہے سونے دے بن سبحان اللہ میں نہ پہاڑاں حکم دیندا ہے سونے دے بن جاندے صرف بن نہیں جاندے وتكون معك حيث ما شئت تیرے نال تو سمجھ تھے ویسے سبحان اللہ کیا اس نال بڑا اعزاز کوئی ہے کوئی شک تیرے نال تو سمجھدا تو ٹر سے اے اگر میں تو منگیا تو میں کر دیں اے اللہ پاک دا صلاح عام ہے سبحان اللہ ان کے واسطے ہے والذین جاہدوا فینا لنا لنہدینہم سبلنا جڑے لوگ اپنی جان دی پرواہ نہ کرتے ہیں اپنے سکون دا آخری حصہ بھی ساڈے واسطے قربان کر سبحان اللہ اسی انہوں نے نام یہ دینے کہ اپنی راہ کرا
سبحان اللہ نبی پاک دا جواب سنیا ساڑھے جے کوئی ہوندہ کمزور انسان تادا بڑی گل ہے سونے دے پہاڑ سا میرے نال چل سن ساری دنیا میری عزت کر سی ساری دنیا میں دعائیں دے سی میرے کول منگ سن اور میں سونے دے ٹکڑے کٹ کٹ کے انہاں دے سن نہیں جنہاں تے جدامن اللہ دی رضا نال بھرے ہوئے انہاں نہ سونے دی لوڑ نے نہ چاندی دی لوڑ نے نہ مرغے دی لوڑ نے نہ کسی طاقت دی لوڑ نے صرف خدا دی رضا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس تاجوی نظریہ بن گیا میرا خدا راضی ہوگا جس کام میں وہ کرنا اس میں سارا زمانہ کوئی شک نہیں سبحان اللہ پاک نے فرمایا یا جبریلو انما الدنیا دار من لا دار لہو توجہ نال میرے لفظ سنے یا جبریلو حدیث پاک دی کتابیں موجود ہیں نہ تو پڑھنی ہے نہ تو چاہنی ہے نہ تو لونا میرے اندر جو کچھ نہ تو اندر سے نہ یا جبریلو انما الدنیا دار من لا دار لہو وانما الدنیا مال من لا مال لہو بے شک دنیا دا گھر ہی جدا گھر ہی کوئی نہیں کوئی شک نہیں جدا گھر ہی کوئی نہیں وہ دا گھر ہے جبریل ہے دنیا نبی پاک نے تو اس دنیا گھر بنایا ہی نہ لیکن اسی اس دنیا تو بڑا گھر سمجھ دے کوئی شک نہیں کوئی شک مال من لا مال لہو اور یہ دنیا وہ دا مال ہے جس کا مال ہے ہی کوئی نہ قد یجمعها من لا عقل لہو اور اس نے جمع کر دی وہ جنہ چکل رب پائے ہی نہیں اللہ اللہ کوئی شک ویکھو دو کہ مہربانی بھی ہوندی ہے اگو جواب دینا لیتا جواب بھی ذرا سبحان اللہ یہ آ میرا تے تیرا مرشد جدا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے تے قربان جاواں نہ تو اور انہاں دی خاکے راہ ہو جاواں جنہاں میں سیدھے راہ تے چلایا اور میں نو راہ دسیا کہ انسانیت اے رائی اس راہ تے چل کے اپنے رب نو راضی کر سکاں اور سیدھا جنت دی طرف ہے سبحان اللہ کوئی نہیں اٹھا دروازے جو تے روکن لگا جدو وڑ سے اکسن جی آئے اندر آ سے سبحان اللہ سبحان اللہ چلن واقعی مشکل ہے والذین جادوا فینا لنہدینہم سبلنا جڑے ساڈی خاطر اپنی جان دی بازی لا دے دین اسی انہاں سے تا اپنے راہ دے تے لے آنے ہاں اور نال ہی فرمایا ان اللہ لمع المحسنین اور یہ بھی گل سن لو حیران نہ ہوئیے اے حیران نہ ہوئے کہ میں کی کروں میں اپنی راہ تے لے آنا اللہ پاک خود کو آپ ارشاد فرما دیں اور میں جڑا رب ہاں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ میں انہاں دا سنگ دینا جڑے خلوصی نیت نال سبحان اللہ جڑے دلوں مسیتی ہوندے جڑے دلوں حج کرن ویندے جڑے دلوں کسے نے مہربانی کردے جڑے ساری زندگی آنکھ اٹھا کے دوجی طرف ویکھدے نہیں بلکہ خدا دی رضا دی خاطر کردے میں انہاں سنگ ہاں سبحان اللہ تے جے نال خدا وہ سن کوئی کسے قسم دی پریشانی کوئی شک نہیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوندی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد دے واسطے ارشاد فرمایا جیش الاسرا جس نو آدم جنگ تبوک جس نو تسی آ جاؤ اے تنگی دا لشکر جڑا اس وقت کھجوراں دے پکڑ دا موسم آ گیا اور مسلمان تو ان پتہ ہمیشہ تو غریباں نبی پاک نے فرمایا الفقر و فقری فقر میرا فخر ہے غربت میرا فخر ہے میں نے اس سے ناز ہے کیونکہ میری امت دے لوگ ہمیشہ غریب راسم لیکن خدا راضی کرتے سبحان اللہ خدا راضی کرتے راسم امیر انہوں دی دھوڑ بھی نہیں جھپن لگے کیونکہ وہ اتنے غنی ہو سنا تو چاہ کے سر تجھے پس تکڑیں گے سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقر و فقری تجیش الاسرہ دا موقع آ جاندہ او نبی معظم جنہوں نے میرا رب فرماندہ پہ اگر تسی تمنا کر دیو تے اس پہاڑ سونے دے میں بنا دیں اور تواڈے نال نال ٹرن جو تواڈی مرضی ہن جیش الاسرہ دا وقت دیا گیا بڑی مشکل جنگ ہے جیڑا ساڈا امتحان ہے مسلمانوں دی کھجوراں پکڑن دا موسم آ گیا جو ساڈیاں کنکاں پکڑن دا موسم آ گیا اس ویلے کوئی آکھے تے چھوڑ دے سن انہاں کنکاں کھلاون دے چلو خدا دی راہ تے یاد کرن تو تیرے وچوں سلپ ہو جاؤ تیرے وچوں نس جان لیکن حضور نبی پاک دے خاتم جنہاں دی پروردگی آپ نے خود کیتی آئی جنہاں دے نگاہ کرم فرمائی آئی اور شیاں انہاں نہ کھجوراں دی لوڑ آئی نہ دنیا دی لوڑ آئی صرف خدا دے سبحان اللہ اور انہاں ہوٹھاں جو جیڑی گل نکلے اجے ہو جاوے اس نال ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور نبی پاک نے غنی کیتا اور جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ جس ایک بندہ میرا بندہ بن جاتا میں اس نے اپنا بندہ بنا لینا کون بشر یو بصیر بہی اودی نگاہ میں بن جانا اس نگاہ دے نال ہی بیٹا اور اس نگاہ نال جس طرح زمین و آسمان جڑی ہے اس دی گلاں منن لگ پوندی ہے اور وہ اس دنیا تے بھی کامیاب ہوندا اور آخرت بھی کامیاب ہوندا نال ہی نبی پاک فرماندے ہیں اکون یدہو یبتش بہی میں اودے ہاتھ بنانا جے دے نال نپدا جے ہاتھ خدا بن جاوے اس نے کوئی شکست نہیں دے دینا نہ خدا کسی دے ہاتھ بنیا نہ کسی دی نگاہ بنتا بلکہ وہ دی نگاہ وچ وہ تاثیر آ جاندی ہے جو غلط پاسوں ویکھ ہی نہیں سکتا اور وہ دے ہاتھاں وچ وہ حکمت آ جاندی ہے کہ کوئی غلط کام کردا ہی نہیں اور لتاں غلط پاسے ٹوٹدی ہی نہیں کیونکہ اللہ دی اس سے کرم راضی ہو
पास हो जो पास होने का सुभान अल्लाह। 100% नहीं बल्कि 110% नंबर सुभान अल्लाह। वो लोग पास होने हैं। और क्यों है जो है क्योंकि नबी पाक की करम नवाजी सुभान अल्लाह। सब्र पे डाली नजर लाले बदख्शां कर दिया तूने जुल्मत में कदम रखा चरागा कर दिया सुभान अल्लाह। दिया तूने सहरा नशीनों को यक्का खबर में नजर में आने सार में तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को वो सोल उसने पाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे ताकीद, हक जारियत। नारे हैदरी, या अली। अल इस्लाम जिंदाबाद। अरबी की जुबान के नाम आंदा केड़ी ਤੁਹਾਡੇ अंदर सारी ताकत को खर्च कर दे जहाज ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰ ਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੂਕ ਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਜਾਰਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਸੋਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਓ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਾਦ ਬਣਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਵਸੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਾਂ ਆਦਮ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫਰੇ ਕਰਾਇਨਾ ਸਬਰਨ ਐ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਵਸੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫਰੇ ਕਰਾਇਨਾ ਸਬਰਨ सबर उडेर दे ये तशरीह और तफसीर करते हैं उलमाए किराम ने लिखा ये फराग का क्या माना ये फराग का माना कभी किसी जमाने कोई होनी नहीं खूह होते आए हूँ ट्यूबवेल ला के तुम बटन दबाते हो पानी चल जाता तो अरब जेड़े उन्होंने तो खूह बड़ा मुश्किल नाल मिलता है पानी सारे हाथ करो दिसदा उतो डोर कट के ले अल्लाह अल्लाह। डोर जिस तरह कट के खुद ले आंदा चटनी ते लगी होती है पानी नाल भर के ले आंदा उस डोर नु फिर लंदा और अपनी मछलियां खड़े दे अंदर उस नु डेलना शुरू कर देता पिछला एक हिस्सा नपता एक अगला हिस्सा नपता हैन करके चाक उस नु खाली करता एक कतरा भी जिस तरह डोर विच ना रह जावा उस तरह बादे कद अफरक तु दलवा मैं डोर खाली कर सुभान अल्लाह अफरक तु दलवा मैं डोर खाली कर छोड़या जिहाद दा माना है ने खून का आखिरी कतरा अपने रब दी रजा वास्ते लगा दे सुभान अल्लाह। सुभान दा आखिरी हिस्सा अपने रब दी राह ते कुर्बान कर दियो ते एदा ना जिहाद है और जेड़ा घर पैसा पे वो सारा चाक है अल्लाह दे राह ते ना दो एदा ना जिहाद है जिहाद करन बड़ा औखा जिन्ना कीता उन्हां दा आज भी रब राजी है घर भी राजी कोई शक नहीं कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह। उन्होंने यकीन ने फरमाया कि अपना अपना बंदा रहेगा ताकि असं जिहाद करते जाइए हजरत अबू बकर सिद्दीक जेड़े काबले चाहते सब सारा ने सुभान अल्लाह अल्लाह। पाक मेरे नबी पाक से खादम पता नहीं कितनी अदालतों चुन के रखे वा अबू काफा दे घर लाल पैदा होया जिसने नबी पाक ने हुक्म तो पहले पढ़या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे ताकीद, हक जारियत। नारे हैदरी, या अली। अल इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इदा ना याद है या नहीं इदा ना ही याद है कि फिक्र माद है ही नहीं फिक्र माश है ही नहीं बच्चों की परवाह ही नहीं और घर की परवाह ही नहीं जो पूजे जाके नबी पाक के सुभान अल्लाह। ये कर कोई सकता नहीं कोई शक सुना तो मैं भी सकना सुन तुसी भी सकते हो करम बड़ा कीता अबू बकर से सुभान अल्लाह। ताई अल्लाह पाक ने उन्हें जितनी रहमत और करम नवाजियां भी फरमाइयां कि यारे घर बना देता यारे मज़ार बना देता और क़यामत वाले दिन नबी पाक की खिदमत में ही हाजिर सुभान अल्लाह। और उन्हां दे वसीले नाल अल्लाह पाक साड़ियां भी दुआ सुभान अल्लाह। कोई शक नहीं। बेसी जो कोई लोग दा घर ते जुदा नबी पाक दे कदमों में हाजिर हो जाते हैं नबी पाक के खत बड़े हो जाते हैं और आप फरमाते मां बके तबियानी तैयार इन्ना लफ्ज़ दा तवज्जो दे ए
کوئی شک یہ دسنا ساری کائنات میں ہے جو میرے بجائے سبحان اللہ انہوں نے افرق تو تلوار بنوانا دسیا نا اپنے اندر خون دا آخری قطرہ بھی بگا دی یاد ہے سبحان نہ اللہ بگایا اور دسیا ساری کائنات کو نہ بیٹے دی پرواہ کی نہ ماں دی کی نہ بہنوں دی کی نہ بھراواں دی کی اور اس حق دی خاطر قربانیاں دیندے گئے نہ انہاں دے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ لے کے آج بھی دل کرتا ہے سلام کرا کوئی شک کیوں کہ میرے نبی دا سچا خادم آ اور اس نے کائنات کے ذرے ذرے تک وہ پیغام حق پہنچایا جس کا نام لا الہ سبحان الا اللہ محمد رسول اللہ خالد بن سعید نام کا ایک نوجوان ہے جس کی عمر صرف ہے 15 یا 14 سال میری گلاں غور نال سنے کرو 15 یا 14 سال ہے اور وہ پیو بڑا کٹر کافر ہے خالد بن سعید کا پیو سے مخالف ہے لیکن خالد بن سعید کے اندر اے نور ایمان روشن ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دل کرتا میں کلمہ پڑھا نبی پاک کے قدموں چ حاضر ہواں اور میں اس گروہ میں شامل ہو جاواں جہاں قدسیاں دا گروہ ہے سبحان اللہ اللہ وہ ڈر ہو بڑا میں نماز سی قدسی میرے کو ہر چیز کھول ایسی اور ایک دن خواب دیکھا خالد بن سعید خواب کے دیکھتا مانتا سے نا وہ خواب دیکھتا اور بھی مناظر نظر آتے ہیں پھر ٹوٹتا جانا ٹوٹتا جانا کر کے میں دیکھنا کہ آگے دا پہاڑ پہ جاتا اور پہاڑ کی طرح کتنی بلند ہے جتنا پہاڑ بلند ہوتا اور ایک پاسوں میرا جڑا پیو آ جاتا میں اس آگ نو لے کے پیچھے نسل دوجی پاسے میں سبزہ نظر آتا دوجے پاسے میں باغات نظر آتے میرا والد میں پاؤں لاپ لیتا میں پیٹا کر کے نہ تو سب کی سکن کی پوری کوشش کرتا میں کوشش کرتا اس کو چھڑا کر دوجی طرف چلا جائے یہ سیرت یہ کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن انہوں نے پیٹا ناپ کے اس نے رکھا آخر جس نے من آگ دے قریب کرتا تو میں نے ڈر آتا کہ من جاگ آ جاتی ہے میں اس نے جاگنا بڑا حیران ہونا آئے میں دیکھ کے خواب آیا حضرت ابو بکر صدیق خوابوں نے سب کو بہترین سبحان اللہ سیرت یہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے آبر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ابو بکر خوابہ دی سب تو اچھی تعبیر نبی پاک تو بعد کوئی دسنا نہ ہوگا نا سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے جو کٹ کا دین پڑھا مکمل ہونا اپنے آپ کو سنبھالیا کرو اور اپنے آپ کو سارا دیتا کرو اور سیدھے راہ سے چلنے کی کوشش کیتا کرو کچھ پڑھیا کرو کچھ اپنے بچے دین کے راہ سے کرنے کی کوشش وہ جڑا جب تک ہے اسی عمر تے یہ 14 سال ہے وہ بڑا پریشان ہے آئے میرا پیو میں نو سال دے پہاڑ دے سٹنے کی کوشش کرتا اور میں کوشش کرتا کہ میں دوسری طرف جاواں اور سوچتا کہ میں کیا کراؤں میں کدھر جاواں تجھے جو اس میں ذہن میں آتی ہے کہ ابو بکر صدیق کرنے کو حاضر ہوا میں انہوں نے دسا کہ میں یہ خواب آیا میں نے اس خواب کی تعبیر سے دسو کے بڑھی ہے والذین جاءوا سبحان اللہ ساری کوشش کرتے اسی انہوں نے اپنی زندگی راہ دے دینے سبحان اللہ صدیق کے قدمہ حاضر ہو گیا اور بچہ حاضر ہو کہا اے چچا جان میں نے خواب آیا میں نے صاحب کی تعبیر دسو آپ نے نہ اس مسیدے نال ڈالے اس بچے کئی میرے دل میں پیار دیتے اور فرمایا میرے پتر ایک خواب تک کئی وعدے ہیں تیرا پیو تین کفر دی دنیا میں رکھ کے اس آگ دے میں ساڑنا چاہتا تو چھوڑ دے والا کھاڑا اور پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ثابت ہوتا ہے بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت اس میں بھی تکلیف ہے کہ آئے میرے گھر والے نے گھروں کاٹ کر میں سونے کپڑے لے کے دے دیں میں سوڑیے کے داماد دے دیں ایسی بڑے امیر لوگ کا ہے آئے میں دوسرے کلمہ پڑھ رہا تھا دوسرے کا پتہ نہیں کتنی مصیبتیں تو 2-4 ماہ کو سی لیکن جس لوگ ابو بکر صدیق دے بندے نے جڑا ایمان دا پاڑا اس نے خواب دی تعبیر کر کے دسی کہ تیرا پیو تینوں سب دے وچ نہ جاندا اور اس دا دل ہے کہ تو ہمیشہ جہنم دا بالن بنے رہنا ہے لیکن تیرا دل کرتا کہ میں سب تو بعد جائیں اور اس سب کے پاک کی طرف چلا جائیں جڑا نظر آندا چل میرے نال اور اس مرشد پاک دے قدموں میں پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بچہ ایک پیری تو تکتا حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ پاک نام لینا آدھا میں ہر مشکل برداشت کر جیسا میں نے صاحب کو بچا رہا ابو بکر میں لے سبحان اللہ صدقے محمد تو قربان جاؤں یہ بھی آقی ذریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری آل اسلام زندہ باد عمر ہے 13-14 سال ہے لیکن بہت بڑے امتحان نو سینے نال پیدا اپنے گھر دی مخالفت قریشیاں
کوئی شک کدی نہیں نے پچھتائے ساریاں برداشت کر کے پیروں سے ڈھیر پہ اور اس نے پڑھیا بچے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس طرح دے پیوں پتہ لگتا گیا پھر وہ سزاواں شروع ہو گئیاں کچے چمڑے چ بن کے رسی نال پیڈا تے دھپو اس بچے نے سٹ جانا اور اس کو پوچھدا ہن ہی پڑھ لا الہ کہندا ہاں میں ہن بھی پڑھدا الا اللہ محمد رسول اللہ لنا دینہم سبلنا جڑے ساڈی راہ تے چلدے نسی ناپی راہ جڑے خون دا آخری قطرہ قربان کر دیں اسی انہاں ہمیشہ سلامت رکھتے ہیں اسلام دا عظیم جرنیل خالد بن ولید سے سنیا نے ایک بھی بندہ اے خالد بن سعید بھی کئیاں فوجاں نے مار کی یہ بھی تسی کئی تک سو تاریخاں پڑھیا کرو تمہیں پتہ ہے مار مار کے پیو تھک گیا پیو نے ہر وری والا جتنا ہوری مرضی مار لے میں حق دی راہ تے سبحان اللہ سانگو پیدا دی نظر لالے بدر سے کر دیا تو نے ظلمت میں قدم رکھا چڑھاوا کر دیا مکتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے سبحان اللہ جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے جس سے اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے بکر عمر عثمان بنایا میرے کملی والے نے علی موسیٰ سلمان بنایا میرے کملی والے سبحان اللہ کیوں نہ ہزارہ صلوات و درود بھیجا کرو کیوں کہ اس تے درود بھیجنے نال میرا رب راضی ہوتا ہے سبحان اللہ خواجہ بولا تقریب ملتانی ہے کہ وہ سب سے بندے نے جڑے اللہ دی راہ تے چلے سبحان اور اللہ انہاں میرا راضی کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہنا کہ تیرا جسم سلامت رہے تے کھادا کر تھوڑا کھادا کر اپنا جڑا تیری غذا ہے اس کمی کر دے تیرا جسم سلامت رہے تیری صحت سلامت رہے اور اگر تو چاہنا کہ تیرا عقل سلامت رہے تو تو علم حاصل کیتا کر علم عقل کو سلامت کر دیندا اگر تو چاہنا کہ تیری روح جڑی ہے سلامت رہے تو گناہ دی دنیا تو بچیا کر اور اگر تو جانا کہ تیرا دین سلامت رہے تو میں حیران ہوں میں لوگوں کی تعلیمات کو حوصلہ دینا اپنے مرشد کریم تے کثیر درود پاک سبحان اللہ نبی پاک تو صبح شام درود بھیجا کر تیرا دین سلامت رہے سبحان اللہ پڑھن لگے سان پتہ نہیں بندے روکڑ کیوں لگ پاندے کثیر درود پاک اس نال بھیجن تے دین تہاڈا سلامت رہے سبحان اللہ جڑے آخری راہ تے ٹرے انہاں نوں اللہ پاک نے کیے تھانے دیاں ہر بھی خواجہ بابا سے کی وہ کہانی دے مذاق آدر ہو تن بدے تے جام کٹا نظر اسی اور سارے ہی پڑھ دیتے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ پاک کو ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ابو بکر کو نبی پاک سے پوچھے ما ابو کہتا نے نے یا ابا بکر اے ابو بکر اپنے لے خانہ واسطے کے چھوڑی میرے بچے جڑے نوں میں پیارے واڈے بچے تو پیارے واڈے گھر بھی تو پیارے سوچ کے میں جن دے تو نہیں دی آئے نواں سے کوئی کرنا چاہیے آئے نواں سے کوئی گھر باقی رہا لیکن مکتب اشکاندار نرالا دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جس سے سبق یاد اس مدرسے کا بڑا اوپرا جائے انداز نے کہ ہر مدرسے میں سبق یاد ہوئے نا ہر سکول میں سبق یاد ہوئے چھٹی نہ کرنی ہے لیکن اس سے چھٹی نہ ملی جس سے سبق یاد ابو بکر نہ یاد آ عمر نہ یاد آ عثمان نہ یاد آ علی مرتضی یاد آ حسن حسین ابو ذر غفاری ابو ایوب انصاری انہاں تے یاد آ سان کیوں نہیں یاد ہوتا اسی کو صلاح تے ٹری تے سبق یاد ہوئے جڑا جواب دیتا آپ نے سینے دے تلے لکھو اسی وہ تو ہو ہی نہ سکتے انہاں دی خاکے راہ بھی نہ بن سکتے لیکن حق نو ساڈی کدی لوڑ پے تے تھوڑا جہا سبحان اللہ تھوڑا دے جان دی قربانی خون دی قربانی عزت دی قربانی سکون دی قربانی وہ تے دینی چاہیے تاکہ مسلماناں نہ تے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں مجھے پاک جس کو جب پڑھنے فرمایا ماں اب کہتا لے والے کا اے ابو بکر اپنے اہل خانہ کا سکے تھوڑی آپ عرض کرتے اب کہت لهم یا رسول اللہ اللہ رسول سبحان اللہ اے میرے مرشد کریم اللہ تعالی کا رسول سبحان اللہ آئے کریں کوئی جناب تو اللہ نبی وارث ہے تے جرے کا فتوہ ساڈے تے نہ پیندا نبی پاک دے سامنے بیٹھے نبی پاک ابو بکر صدیق دے سامنے نبی پاک بیٹھے تو ان کیوں کہہ رہے موت اللہ تعالی دا رسول جوڑا ہے کیا نبی پاک ہر جگہ موجود ہوندے ہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک انہاں کا یہ کہ میرا نبی پاک کوئی کر سی میرا نبی پاک میں پانیاں کر سی اور یہ وسیلے نال کسے چیز دی کوئی کمی نہیں ہے کوئی شک نہیں سبحان اللہ نبی پاک بڑے راضی ہوئے پانچ دنیا اے ابو بکر تیرے پاک بچے کبھی بھوک نہ ہوئے ابو بکر بچے دے پاک بچے کبھی بھی بھوک نہیں آئی ہمیشہ خوشحال ہے اللہ پاک کو کرنے والی یہ کرتا رہا جہے خدا کی راہ تے میرے نبی اللہ پاک نے فرمایا من جا بالحسنۃ فلہ اجر امثالھا جہاں ایک روپیہ میرے راہ تے خرچ کرتا میں اس نوں مطلب آپ لا کے 10 روپیے دینا دادت قرآن پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا اور وہ زیادہ کرے 70 700 7000 یا بندے صاحب کر دے
اس ہاتھ کو نہ رکھوانی کیونکہ اللہ پاک جتنا چاہے اچھائیاں کر سکتا صرف قسم سزا اپنی دیسی جتنا ہوتا جرم ہے اور جزا جڑی جتنی زیادہ دے سبحان اللہ، اس کا کوئی سبحان اللہ، ہاتھ اس میں روکنا والا بے نہیں شک۔ اللہ پاک سارے تراضی رہے آمین۔ عثمان غنی قضا سونے کا سکہ لے کے آئے نبی پاک کی جھولی بھی سکیا جے جو صرف الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین اللہ پاک انہاں نوں سمجھ دیندا نے جڑے خدا دے راہ تے خلوص نیت نال ٹردے 1000 سونے دا سکہ 1000 تولے ہی تسی لا لو نبی پاک دی گود دے وچ جھول دے وچ جا سکتے سرکار دو عالم کھڑکا کو سکے فرما دے اللہم لا تنسى عثمان هذا اليوم اے میرے اللہ عثمان دے اس دن نوں نہ بھلائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میرے اللہ عثمان دے اس دن نوں نہ بھلائی اس تیرے رات 1000 سونے دا سکہ چھٹیا اس نوں بھوک کدی نہیں سبحان اللہ، کیا عثمان غنی تے کدی بھوک آئی ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک گزر گیا ابو بکر صدیق کا دور مبارک گزر گیا اور پھر حضرت عمر فاروق کا دور مبارک آیا مدینے دے وچ وقت پہ گیا حضرت عثمان غنی رہندا 300 تک قافلہ لتے وا مسجد نبی دے رواں وچ آ گیا حضرت عمر فاروق کا دل کیتا کہ سارے نہ خرید رہی اور انہوں اہل مدینہ دے وچ تقسیم کر دی کیونکہ میں ایسا نبی میرا فرض بنتا کہ میں کوئی تکلیف آوے تو دور کرا آج تو بادشاہ دا نہیں فرض بنتا ایک اللہ دے خالص بادشاہ دا فرض بنتا حضرت عثمان غنی بلا بھیجا آ فرمایا کہ نال اللہ تعالی سارا قافلہ کر دے دے انہاں نے کی میں تاجر میں ایک قافلہ نہ بھیجا میں زیادہ سے زیادہ نہ لینا آپ نے دعا نے فرمائے پھر وہ جواب پھر 4 نے فرمائے پھر وہ جواب پھر عمر فاروق نے فرمایا عثمان روپیہ نہ روپیہ لے لے 1 لاکھ کا قافلہ دے 2 لاکھ کا میں دے دے تاکہ مغرباً تقسیم کرا عثمان غنی میرے نبی پاک کا سچا غلام جس کے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ کل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنہ عثمان بن عفان سبحان اللہ، نبی دا ایک رفیق جنت دے وچ ہے اور میرا رفیق عثمان بن عفان سبحان اللہ، سنو رہے نبی تسی اپنے سرکٹ کاٹ کے نام دین مکمل کر دیو یہ انتہائی نہ کرے سارے دی عزت کرے سارے دی غلامی کرے تا جا کر اللہ پاک راضی ہو کوئی شک، دوسرا حضرت عثمان بن عفان میں تاجر میں زیادہ سے زیادہ نہ دکھایا عمر فاروق جا پر بادشاہ آج تک کوئی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہر شے غصب کر رہے ہو کوئی لوڑ ہی نہیں اس واپس دین دی لیکن اللہ تعالیٰ دے رسول دے خالص بندے اللہ دے خالص بندے اور اللہ دے رسول دے خالص غلام آئے انہوں نے فرمایا تیری خدمت دی رنجیدہ ہے عثمان گھر چلے گئے شہری دی وقت آپ نے ہر گلی میں مدینے دی وچ انجی بھیجا جس نو جتنا چاہیے اللہ دے رات مفت ہے سبحان اللہ، رہ سبق لتے وا غریب مسکین جنہوں نے گھر بھوکا ہی آئے اس ویلے لے کے ٹور کے 6 ویلے تو پہلو سارا قافلہ تقسیم ہو گیا اور 2 دن گزرے ایک پاس عمر فاروق پہ آندے اور دوسرے پاس عثمان غنی پہ آندے پھر انہاں لوکاں دی گلاں سنے جنہاں دے بارے رب فرمایا رضی اللہ عنہ سارے کلمات خرج یا ربا پڑھیا کرو سیرت دی کتاباں اپنے بچے دین پڑھایا کرو جے سلامتی چاہتے ہو اپنے دین کوئی شک نہیں، کوئی شک، پھر جے سامنے ہوندے ملاقات والی عثمان غنی ملتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں امیر المومنین اور عمر فاروق فرماتے ہیں عثمان لوگ میں تک روپیہ نفع دیتا لیکن تو میں نہ دیتا آج تو مفت کا قافلہ تقسیم کر دیتا عثمان غنی پھر وہ اس جواب دے دیں امیر المومنین میں تاجر ہوں اور میں زیادہ تو زیادہ نہ دیتا میں نے جڑا جو کہتا وہ دے تو میں وہ سمجھنا میں دین کیوں نہیں تو پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ کر پھر تو یہ گل کرنا آپ نے عرض کی تھی آپ قرآن پاک پڑھیا نہیں وہ اللہ پاک فرمایا نہیں من جا بالحسنۃ فلہ اجر صالحہ جڑا 1 روپیہ دے سی میں 10 دے سا امیر المومنین تسی روپیہ نال میں روپیہ دیندے ہو میں روپیہ نال 10 تک کو رہ دے سبحان اللہ، قرآن سچی کتاب ہے کوئی شک اور دے سی پتہ نہیں کدا کہ سبحان اللہ،